اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جنت میں لے جانے والا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دعا ہے رب کریم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اپنے رب سے ڈرو، اپنی پانچوں نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی، اور نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، یہ مقدس اور بابرکت کلمات ہر انسان سیکھ لے، اس سے عذاب قبر سے چھٹکارا ملتا ہے، اولاد کی سلامتی فرشتوں کی تابع ہو جاتی ہے، پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے، حتیٰ کہ جنت میں تمہارا مقام مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام سیکھ گئے اور پڑھتے تھے اور ان مقدس کلمات کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا نعمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن دارالامارات کوفہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے گھر میں تھا کہ نواف بن عبداللہ آئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے پر 40 افراد پر مشتمل یہودیوں کا ایک وفد حاضر خدمت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے تو عرض کی کہ اے علی، آسمانوں میں جو تمہارا رب ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، وہ کیسا ہے، کیسا تھا، کب سے ہے اور کہاں پر ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے یہودیو، سنو، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم کسی اور سے سوال کرو گے یا نہیں، بے شک میرا رب وہ ہے جو ازل سے ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا جس سے اس کا آغاز ہوتا، نہ وہ کسی شے سے بنا ہے، وہ ہماری عقل و فہم سے بالا تر ہے، اس کا جسم نہیں جو کسی مکان کو گھیر سکے، نہ وہ پردے میں چھپا ہے کہ اس کا احاطہ کیا جا سکے، وہ حادث بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، بلکہ وہ تو اس سے بھی پاک ہے کہ دیگر اشیاء کی طرح اس کی کیفیت بیان کی جائے کہ وہ ایسا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ زمانہ کی تبدیلی اور ہر آن کے بعد نئی آن کے وجود سے اس کی ذات پاک پر کوئی اثر نہیں۔ خیالی تصاویر سے اس کی صفت کیوں کر بیان ہو سکتی ہے اور فصیح و بلیغ زبانوں سے بھی اس کی تعریف کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کی شان یہ نہیں کہ چیزوں کے اندر پایا جائے، کائنات پڑھے کہ وہ سب چیزوں سے جدا ہے، اور نہ ہی وہ اشیاء سے جدا ہے، جو کہا جائے وہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے، وہ اشیاء سے نہیں کہا جائے گا ان سے جدا ہو گیا، نہ ہی وہ ان اشیاء سے بنا ہے کہ کہا جائے کہ وہ بن گیا، بلکہ وہ کیفیت سے پاک ہے، شارگ سے بھی قریب ہے، اور وہ ہر قسم کی مشابت سے بہت بعید ہے۔ اس کے بندوں کا کوئی لمحہ کسی لفظ کی بازگشت واقعہ، کوئی جھونکا، کسی قدم کی آٹھ، انتہائی تاریک رات میں بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔
چمکتے چاند کی روشنی اس پر چھا نہیں سکتی، سورج کے روشن حالانکہ کوئی کرن اس سے باہر نہیں آنے والی، رات کا متوجہ ہونا اور جانے والے دن کا پھرنا، بلکہ وہ کائنات کی ہر شے کا احاطہ کیے ہیں۔ وہ ہر مکان، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر انتہا، ہر مدت سے باخبر ہے۔ انتہائیں تو مخلوق کے لیے ہوتی ہیں اور حدیں اس کے غیر کی طرف منسوب ہیں۔ اشیاء خود بخود پیدا نہیں ہوتی اور نہ پہلے زمانے کے ساتھ متصف ہوتی ہیں کہ ان کے اول وقت کو ابتدا قرار دیا جائے، بلکہ رب العزت نے جو چاہا پیدا فرمایا اور ان کو تخلیق و افزائش، تجدید اور جیسی چاہی صورت بخشی اور کیا ہی حسین صورتیں بنائیں۔ وہ اپنی بلندی و بزرگی میں یکتا ہے اور کوئی شے اس کے متقابل نہیں، اور نہ ہی مخلوق کا اطاعت کرنا اس کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ وہ دعا کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ زمین و آسمان اس کے عبادت گزار فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مردوں اور زندوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ بلند آسمان و ساتوں زمین نیز ہر چیز کے متعلق علم رکھتا ہے۔ کثیر آوازوں کا جمع ہونا اسے متعیر نہیں کرتا اور نہ ہی کثیر زبانوں کا سننا اسے کسی ایک سے مشغول کرتا ہے۔ وہ مختلف آوازوں کو سننے والا اور بغیر اضاء و جوارے انہیں جواب دینے والا، مدبر، بصیر، تمام امور کا جاننے والا اور خود زندہ آوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے بغیر اضاء و بغیر ہونٹ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارا خدا محدود ہے پس وہ اللہ کی حقیقت سے نابلد ہے، اور جو یہ کہے کہ مکانات اس کا احاطہ کیوں ہیں تو وہ فساد میں ہے۔ اللہ کریم تو ہر جگہ پر محیط ہے۔ پس اگر تم اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کی شان کے لائق نہیں، تو حضرت سیدنا جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی صفت بیان کر کے دیکھا جو اس کی مخلوق ہیں، حالانکہ تو اس سے بھی عاجز ہے۔ تو پھر خالق و معبود عز و جل کی صفت کا کیسے ادراک کر سکتا ہے جسے نہ اونگ آئے نہ نیند؟ زمین و آسمان پر اسی کی بادشاہت ہے اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں بچپن میں مر جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں اور بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ حاصل کر پاؤں۔ حضرت سیدنا سعید بن ابو عروبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ سبز آنکھوں والا ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم پیدائشی طور پر ایسے ہو یا کوئی بیماری ہے؟ تو اس نے کہا، اے ابو سعید، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ پوچھا، تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو وہاں پر موجود ہر شخص نے اسے پہچان لیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری سے پوچھا، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک دن میں نے اپنا تمام مال جمع کر کے کشتی پر رکھا اور یمن کی جانب چل پڑا۔ اتنے میں تیز آندھی چلی اور کشتی ڈوب گئی۔ میں ایک تخت پر بیٹھ کر کسی ساحل پر پہنچ گیا اور وہاں 4 مہینے تک گھاس اور پتے کھا کر اور چشموں کا پانی پی کر گزارا کرتا رہا۔ پھر میں نے تہیہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ میں چل پڑا اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایک ایسا محل نظر آیا گویا چاندی سے بنا ہوا ہے۔ میں اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ہر دروازے پر تالا لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی موتیوں کا ایک صندوق رکھا ہوا ہے اور چابیاں بھی سامنے رکھی ہیں۔ میں نے ایک صندوق کھولا تو اس میں سے بہت ہی پیاری خوشبو مہکنے لگی۔ اندر دیکھا تو وہاں ریشمی کپڑوں میں چند افراد لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک کو حرکت دی تو وہ بے جان تھا مگر زندہ کی طرح تر و تازہ تھا۔ میں نے صندوق بند کر کے باہر نکل آیا اور محل کا دروازہ بند کر کے چل پڑا۔ اتنے میں سفید پاؤں والے 2 دلکش گھوڑوں پر 2 حسین و جمیل گھوڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھ سے میرا واقعہ دریافت کیا تو میں نے انہیں سب حال کہہ سنایا۔
انہوں نے مجھ سے کہا سیدھے چلتے رہو، آگے جا کر تمہیں ایک درخت کے نیچے باغ نظر آئے گا، وہاں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تم ان سے اپنی پریشانی بیان کرنا، وہ تمہیں راستہ بتا دیں گے۔ میں تھوڑا آگے چلا تو وہ بزرگ نظر آ گئے، میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر میرا ماجرا دریافت کیا۔ میں نے تمام قصہ ان کے گوش گزار کیا۔ محل والی بات پر وہ کچھ گھبرا گئے، پھر مجھ سے پوچھا تم نے وہاں کیا کیا؟ میں نے عرض کی میں نے صندوق بند کر کے محل کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا، مگر وہ پرسکون ہو گئے اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک بادل گزرا، اس میں سے آواز آئی آپ پر سلام ہو۔ بزرگ نے بادل سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بادل نے عرض کی فلاں جگہ۔ ان کے پاس سے یوں ہی بادل گزرتے رہے حتیٰ کہ ایک سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا بصرہ جا رہا ہوں۔ بزرگ نے اسے نیچے اترنے کا حکم دیا تو ان کے سامنے اتر گیا۔ بزرگ نے اس سے فرمایا اس شخص کو اٹھا لو اور صحیح سلامت اس کی منزل پر اتار دینا۔ جب میں بادل پر سوار ہونے لگا تو میں نے دیکھا، میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو عزت بخشی، آپ مجھے اس محل، گھوڑ سوار اور اپنے بارے میں ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے بتایا جہاں تک محل کی بات ہے تو وہاں سمندر میں شہید ہونے والے ہیں جنہیں فرشتے سمندر سے اٹھا کر لائے اور ریشمی کفن دے کر صندوقوں میں رکھ دیا۔ وہ 2 گھڑ سوار فرشتے تھے جو صبح شام اللہ کا سلام لے کر ان شہیدوں کے پاس آتے ہیں۔ رہا میرا معاملہ تو میں خضر علیہ السلام ہوں اور میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ مجھے تمہارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اٹھائے۔ اس شخص نے بتایا جب میں اس بادل پر بیٹھا تو مجھے سخت گھبراہٹ ہوئی حتیٰ کہ اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات کا تحفہ نہ دوں جو تمہیں خوش کر دے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا تم خود بھی سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، گھر کے بچوں پڑوسیوں کو بھی یہ سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی اور جھگڑنے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بروز قیامت رب العالمین سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے عذاب دوزخ سے نجات کا مطالبہ کرے گی اور اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ ملک عذاب قبر کو روکتی ہے، اور جب عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے یہاں سے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں کیونکہ مجھے سورۃ ملک محفوظ ہے، اور جب عذاب قدموں کی طرف سے آتا ہے تو قدم کہتے ہیں یہاں بھی تیرے لیے کوئی راہ نہیں کیونکہ یہ بندہ ہم پر سہارا لے کر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے اللہ عز و جل اس کے سبب اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زاری میں سورت کو معنی یعنی عذاب کو روکنے والی کہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا ایک شخص فوت ہو گیا، اسے سورہ ملک کی یاد تھی، جب اسے قبر میں اتارا گیا اور عذاب کا فرشتہ آیا تو یہ صورت اس کے سامنے ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا تم کتاب اللہ سے ہو اور مجھے تمہارے ساتھ بے ادبی ہرگز پسند نہیں، میں تمہارے لیے اس مرنے والے کے لیے اور اپنے لیے کسی نفع اور زر کا مالک نہیں ہوں، اگر تم اسے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رب کی بارگاہ میں چل کر اس کے لیے سفارش کرو۔ چنانچہ سورہ ملک بارگاہ الہی میں پہنچی اور عرض کی اے میرے رب، تیرے فلاں بندے نے مجھے تیری کتاب سے منتخب کر کے سیکھا اور میری تلاوت کی، کیا تو اسے آگ سے جلائے گا اور عذاب دے گا حالانکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں؟ اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ناراض ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ سورہ ملک نے عرض کی ناراض ہونا میرا حق ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا میں نے اسے تیرے حوالے کیا اور اس کے حق میں تیری سفارش قبول کی۔ چنانچہ وہ واپس گئی اور فرشتہ بوجھل قدموں کے ساتھ خالی واپس آ گیا۔ پھر سورہ ملک نے اس میت کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہا کیا ہی خوب ہے یہ منہ جو اکثر میری تلاوت کرتا تھا، کیا ہی خوب ہے یہ سینہ جس نے مجھے محفوظ کیا
اور کیا ہی خوب ہے یہ قدم جن کا سہارا لے کر مجھے تلاوت کیا جاتا تھا، پھر وہ قبر میں اس کا دل بہلاتی رہتی ہے تاکہ اسے وحشت نہ ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام نے سورت کو سیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام منجے نجات دلانے والی رکھا اور جنت پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔